ہاں، تو اللہ کے ناموں کو اسماء الحسنیٰ کہتے ہیں. تو اللہ کے یہ جو نام ہے ہم کو کہاں سے ملے؟ قرآن اور حدیثوں سے ملے. تو انشاءاللہ ہم آج جانیں گے کہ ہم کو یہ نام کیوں جاننے چاہیے نا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا مقصد ہے کہ اللہ نے ہم تک یہ ناموں کو پہنچایا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے آج اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے. اب نام کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو جانتے ہیں یا ہم کسی کے بارے میں پہچانتے ہیں، تو ہم کسی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے نام سے. جتنا ہم کسی کو پہچانتے کیسا ہے؟ اس کے نام سے نا. نام سے ہم کیا ہوتے ہیں کہ انسان کے روبرو ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کو آج جاننا ہے کہ ہم اس کو کیوں سیکھیں، کیونکہ ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے ناموں کو جاننا. اب سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا تھے؟ آدم علیہ السلام کو بنائے تھے. اور قرآن سے ہم کو یہ پتا چلا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنائے تو اللہ نے سب سے پہلی چیز پتا ان کو کیا سکھائی؟ ہر چیز کے نام. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں سکھایا. پہلے اللہ نے ان کو کیا سکھایا؟ ہر چیز کا نام. یعنی فرشتوں کے نام تھے، اس میں چیزوں کے نام تھے، مخلوقوں کے نام تھے. اللہ نے پہلے ان کو کیا سکھایا؟ پہلے ہر چیز کے ان کو نام سکھائے تھے. اور ہم جو ہے انسان بھی انہی لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کرتے؟ پہچانتے ہیں، یا کسی کا ہم جس کا نام جانتے ہیں نا. اگر ہم کوئی سفر پہ جا رہے، راستے پہ جا رہے، تو ہم ہر انسان سے بات نہیں کرتے، ہم انہی سے بات کرتے جس کو ہم پہچانتے ہیں اور جس کا ہم نام جانتے ہے نا. انسانوں کے لیے بھی ہو یا چیزوں کے لیے بھی ہو. اور ہمارا انسانوں کا سب سے بڑا حق کس پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہے. ہمارا حق بھی اللہ تعالیٰ پر ہے، ہم کا خدا بھی اللہ ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنا تعلق درست کرنا ہے اللہ کے ساتھ. یعنی ہم کو اپنی دوستی بڑھانی ہے اللہ کے ساتھ، ہم کو اللہ کو جاننا ہے، ہم کو ہمارا ریلیشن شپ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اسٹرانگ کرنا ہے. پہلی چیز جب ہم کسی کو جاننا چاہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کے نام کو جانتے، پھر اس کے انسان کو جانتے. تو جب ہم کو ہمارے رب کو جاننا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے نام کو جانیں گے. اور اللہ کے وہ صرف نام نہیں ہے، ہر نام کے پیچھے ایک صفت یعنی ایک کوالٹی جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب ہم نام جانیں گے انشاءاللہ تو ہم کیا جانیں گے؟ اللہ کی صفتوں کو بھی جانیں گے. ٹھیک ہے. تب تک جو ہے جب تک ہم اللہ کے نام اور صفت کو نہیں جانتے تب تک اللہ کا جو حق ہے وہ ہے پورا نہیں ہوگا. جب تک میں اپنے خدا کو نہیں پہچانوں گی، جب تک میں اپنے رب کو نہیں جانوں گی، تو میرا اللہ پر حق کیسے پورا ہوگا؟ ہے نا. اللہ پر اپنا حق پورا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ناموں کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. اس کے بعد ہی جو ہے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، ہمارا ایمان جو ہے وہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم جانیں گے کہ ایمان کے ارکان کیا ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ارکان کتنے، یعنی ہم کو جب میں کہتی ہوں کہ میں ایمان لائی، یا جب میں کہتی ہوں کہ میں ایمان پر ہوں، تو مجھے کون سی چیزوں پر ایمان لانا ہے. جب میں اور آپ کہتے کہ میں ایمان لائی اللہ پر، تو مجھے کون سی باتوں پہ اللہ کی ایمان لانا ہے؟ تو اس میں آتا ہے کہ آپ کو پہلے ایمان لانا ہے اللہ کے وجود پر. وجود یعنی کیا؟ کہ ہم کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، اللہ از دیر، ہے نا. پہلا ایمان کس پہ لانا ہے ہم کو؟ اللہ کے وجود پر. پھر ہم کو ایمان لانا ہے اللہ کی ربوبیات پر، کہ اللہ نہیں ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ اللہ ایگزسٹ کرتے، اللہ ہم کو دکھائی دیتے نہیں، اللہ کیا؟ ایک غیب ہے، ایک پاور ہے نا. ہمارا رب ہے، چلانے والا ہے. تو ہم کو ان ساری دو باتوں پہ پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. پھر تیسری چیز جس پہ ہم کو ایمان لانا ہے وہ ہے اسماء اور اللہ کے صفت. یعنی اللہ کو جاننا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا رب ہے، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے صفت کو جاننا ہے. اور جب ہم یہ تینوں چیزوں کو نہیں مانیں گے تب تک ہمارا جو اللہ پر حق ہے وہ پورا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی اللہ نے اپنے نام نہیں بتائے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے اللہ کو پہچانے کہ میرا رب کون ہے. کوئی پوچھے گا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے. اور ہر نام کا کیا ایک مطلب ہے اور ایک صفت ہے. ہم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم پر رحم کرتے. ہم اللہ کو رحیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم پر مہربان ہے. تو ہر نام کے پیچھے ایک ریزن ہے، ہر نام کے پیچھے ایک صفت ہے.
جو ہم کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ پہچاننے کی کوشش کرنا ہے. اور اللہ جو ہے قرآن میں اپنی پہچان خود کراتا ہے. نبی نے بھی ان کی پہچان ہم کو کیسے کرائی ہے؟ ناموں سے کرائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی پہچان ہم کو کیسے کرائی ہے؟ ناموں سے کرائی ہے کہ میرا رب کیسا ہے؟ خالق ہے. میرا رب کیسا ہے؟ مالک ہے. میرا رب رحمان ہے. میرا رب رحیم ہے. قدوس ہے. سلام ہے نا. تو پروفٹس نے بھی اللہ کی پہچان کیسے کرائی ہے؟ ہم کو ناموں سے کرائی ہے. سورہ الاعراف میں اللہ خود کہتے ہیں کہ یعنی اگر جس کو بھی کیا کرنی ہے اپنی کوئی حاجت پوری کرنی ہے تو اللہ کو کیا کرے؟ ان کے اچھے اچھے ناموں سے پکارے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کی کوئی ضروریات ہے, کوئی حاجت رہے گی تو اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ تو اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ آپ مجھے کیسے پکارو؟ میرے ناموں کے ساتھ. یعنی اگر آپ بخشش چاہتے ہو, اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے تو میں اللہ کو کیا کہہ کر پکاروں گی؟ یا غفور کہہ کر پکاروں گی, یعنی بخشنے والا. جب میں اس بات پر یقین کروں گی, جب میں اللہ کی اس کوالٹی کو, اس صفت کو جانوں گی کہ بخشنے والا کون ہے, صرف اور صرف اللہ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پھر اسی نام سے پکارتے ہیں. اگر میں کسی چیز سے اپنی حفاظت کرانا چاہتی ہوں تو میں اللہ کو کیا کہہ کر پکاروں گی؟ یا حافظ کہہ کر پکاروں گی. اگر میں اللہ کی رحمت چاہتی ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ یا رحیم کہیں گے. اور یہ تبھی ہوگا نا کہ جب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو پہچانیں گے. اور یہ چیز ہم کو کون سکھا رہے؟ اللہ خود قرآن میں کہہ کر سکھا رہے کہ اگر ایک بندہ اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے کیا کرے؟ میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارے, میرے حسن کے ناموں سے, میرے حسن یعنی گڈ نام, خوبصورت ناموں سے میرے کو پکارے. اور یہ نام اللہ نے ہم کو خود وحی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے کیا کیے ہیں؟ بتائے ہیں انشاءاللہ. یعنی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. جب کوئی عمل قرآن کا حصہ ہوتا ہے یا اللہ کسی چیز کا ہم کو آرڈر دیتے ہیں, ہے نا, قرآن میں اللہ ہم کو خود کہہ رہے ہیں نا کہ پکارنا ہے تو ناموں سے پکارو. اور جب ہم اللہ کو نام سے پکارتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کا حق پورا کر رہے ہیں, قرآن کی آیت پر ایمان بھی لاتے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک عبادت بھی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کو ان کے ناموں کو پہچاننا ضروری ہے اور ویسے ہی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم کو ویسا معاملہ کرنا بھی, یعنی ہم کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ ہماری عبادتیں کرنی ہے. مثلاً کے طور پہ, یعنی مثال کے طور پہ, اگر ہم سے گناہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم سب بشر ہیں, ہم سب سے کیا ہو جاتے؟ گناہ ہو جاتے. ہم سب سے چھوٹے گناہ, بڑے گناہ ہو جاتے. اور اگر میں اس کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں اللہ سے, تو جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, تب تک ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ رائٹ. جب تک میں یہ نہیں جانوں گی یا میں اس بات کو نہیں پہچانوں گی کہ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے, تب تک میں کیسے اللہ کو پکاروں گی؟ میں کیسے اللہ سے توبہ قبول کراؤں گی؟ زبان سے ذکر کریں گے تبھی کرتے ہیں ہم جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ اس ذکر کو سننے والا ہے. اللہ تب بھی سنتا ہے جب ہم دل میں ذکر کرتے ہیں, جب ہم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں. اور یہ ساری بات ہم کو کیسے پتا ہے؟ اللہ کے ناموں سے, کیونکہ اللہ کے ناموں میں آتا ہے کہ اللہ بصیر ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ سمیع ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہم کو کیسے پتا چلی؟ اللہ کی انہی ناموں سے, جن کی پہچان اللہ نے ہم کو قرآن میں خود کرائی ہے. تعلق جو ہے ہمارا اللہ سے تبھی ہی بہتر ہوگا, تبھی ہی درست ہوگا جب ہم اللہ کے ناموں کو جانیں گے, ہم اللہ کی صفتوں کو جانیں گے. جب ہم کیا کریں گے؟ اس موقع پر, اس ٹائم پر ہم اس نام سے اللہ کو پکاریں گے. معافی مانگنا ہے تو یا غفور کہہ دیا, حفاظت کرانی ہے یا حافظ کہہ دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جیسی ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بہتر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس سے اللہ ہماری کیا کریں گے؟ دعاؤں کو اور پکاروں کو قبول کریں گے, جیسا کہ اللہ نے خود ہم کو کیا بتایا؟ قرآن میں بتایا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے پہلے کیا کہ ہم اپنے رب کو جانیں, اور اپنے رب کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے. اور اس علم کا حاصل کرنا سارے علوم پر سب سے زیادہ ضروری ہے,
کیونکہ سب سے زیادہ اگر ایک انسان پہ کسی چیز کا حق ہے، اگر سب سے زیادہ ہمارا کسی کے اوپر حق ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، رائٹ؟ خالق ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اس سے زیادہ حق کس پر ہوگا ہمارا؟ ہمارے لیے ذریعے بنانے والا ہے، ہمارے لیے مشکلات کو حل کرانے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، راستے نکالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو انسان مانگے گا بھی کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ سے زیادہ حق اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے ذریعے بنایا۔ تو کیوں نہ ہم اسی کو مانگے جس نے ذریعے بنائے ہمارے لیے۔ اگر اللہ ذریعے نہ بناتا تو ہم ان سے بھی نہیں مانگ پاتے، رائٹ؟ تو ہمارا سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ اللہ پر۔ تو یہی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو جاننا پڑے گا۔ اور اللہ کا جو اصل نام ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس صرف چند نام ہے جو اللہ نے ہی ہم کو بتایا، وحی کے ذریعے آیا، جو قرآن اور صحیح حدیث اور سنتوں کے ذریعے جو ہمارے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام ہم کو بتایا، بس وہی نام ہے ہمارے پاس۔ اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اسی کے ذریعے اللہ کو جاننا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ سب سے عام سوال جو سب پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ رب کو راضی کیسے کرے، ہے نا؟ رب کو کیسے پکارنا ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کرانا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب اللہ قرآن میں خود ہی دے رہا ہے کہ مجھے پکارو میرے ناموں سے، مجھے پکارو میرے خوبصورت ناموں سے، اور ہم تبھی پکار پائیں گے ان ناموں سے جب ہم کیا کریں گے؟ ان ناموں کو جانیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث اور آیتیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی اسکرین پر موجود ہے، تو آپ لوگ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک اللہ کا علم جانتے ہوئے وفات پائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک اللہ کا علم جانتے ہوئے وفات پائے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جنت جانے کا جو ہم کو کنڈیشن دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم کو ایک اللہ کو جاننا ہے۔ جاننا ہے یعنی کیا؟ کہ ہم کو اللہ سے اپنے آپ کو روبرو کرانا ہے کہ رب کون ہے ہمارا، ہے نا؟ کہ ہم اللہ کو پہچان لے، ہم اللہ کو جان لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ کو صحیح طریقے سے جانے گا کہ ایک ہی اللہ ہے، اور خالق مالک ہر چیز کون ہے؟ بس وہی ایک اللہ ہے میرا، تو ایسی کنڈیشن میں وہ انسان کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت جائے گا۔ یعنی اس کے حساب سے کیا ہوں گے؟ اس کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ جب ہم اور آپ اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان کیا ہوگا؟ اس سے اس کے درجے بڑھیں گے، کیونکہ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے اور جتنا اچھا ہم کسی کو جانیں گے تو اس کے ہی متعلق کیا ہوں گے؟ ہمارے عمل بہتر ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب تک میں دنیا میں، ہم ایک میٹ میں سب کچھ نہیں بتا دیتے، رائٹ؟ ہم پہلے کیا کرتے کہ انسان کے نام کو جانتے، پھر ہم اس کی کوالٹیز یعنی اس کی صفت کو جانتے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہماری دوستی اور گہری ہوتی جاتی ہے نا؟ پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے محبوب بن جاتا ہے۔ تو ایسا ہی سلسلہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کو جانیں گے، پھر ہم اللہ کی صفت کے تھرو اللہ کو جانیں گے، ہے نا؟ کہ اللہ کیا ہے، اللہ کو کیوں رحمان کہتے، اللہ کو کیوں رحیم کہتے، کیوں میں اللہ کو مانوں، ہے نا؟ ایسے سوال کے جواب بھی کہاں ملتے ہیں؟ ہم کو انہی ناموں سے ملتے ہیں۔ پھر جب میں اللہ کو پہچان لوں گی تو میرے کو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف میری محبت بڑھے گی، ویسے ہی کیا ہوگے؟ میرے عمل بہتر ہوگے، میں کانسنٹریشن کے ساتھ نمازیں پڑھوں گی، عبادتیں کروں گی، میرے عمل بہتر ہوں گے، میرے عمل کے درجے خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانیں گے اتنا زیادہ کیا ہوں گے؟ ہمارے عمل بہتر ہوں گے۔ ظاہری سی بات، جب انسان کے عمل بہتر ہوتے ہیں
تو بہترین عمل کرنے والا انشاءاللہ کہا جاتا ہے جنت میں جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے بہنیں یہاں موجود ہیں, بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نا, ہم سب نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز کئی لوگوں کے لیے کیا ہے, ایک بھاری کام لگتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جلد سے نماز پڑھ لیں گے نا, کام ہو جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, باقی دنیاوی کام کو زیادہ وقت دیتے ہیں, نماز کے لیے کم وقت نکالتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو فری ہو جائیں گے, ہے نا. نماز کو ہم ایسے ہی بولتے ہیں کہ نماز پڑھ لو فری ہو جائیں گے, پھر کچھ کام نہیں ہے, پھر نماز کا ٹینشن رہتا ہے. نماز کیا لگتا ہے, انسانوں کو بھاری کام لگنے لگا ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اصل مقصد کیا ہے نماز کا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کے سامنے پڑھ رہے, ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے. اور اسی کے لیے ہمارے لیے اللہ کو جاننا کیا ہے, بہت ضروری ہے. ہم نے نماز کو کیا بنا لی, ایک مکینیکل عمل, کھڑا ہونا ہے, جھکنا ہے, بیٹھنا ہے, سجدہ کرنا ہے نا, ایک مشین جیسا چلتا ہے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم کو نہیں پتا کہ ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہم نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا دعا کرے. ہم نہیں جانتے کہ جب ہم سجدے کرتے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم اس کا طریقے بھی نہیں جانتے. ہم جانتے نہیں کہ ہم کو کیا پکار کے اللہ سے مانگنا ہے. ہم جانتے نہیں کہ جس سے ہم مانگ رہے وہ ہے کون. تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ سے اپنے آپ کو پہچان کروانا ہے. اللہ کی طرف ہم کو کیا جانا ہے, کھینچے چلے جاتا ہے ایک انسان جب وہ کیا کرتا ہے, اللہ کو سمجھ جاتا ہے, اس کا ایمان بہتر ہوتا ہے, اس کی فطرت بہتر ہوتے, اور وہ کیا ہوتا ہے, بہتر فائدے دینے والی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کا مال جو ہے آج انسان کیا کر رہا ہے, اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے نا. جو چیز ہم کو چاہیے ہوتی ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مال چاہیے دنیا کا, انسان اس کے پیچھے چلا گیا ہے. ڈگری چاہیے تو ہم ہر وہ انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے. اگر ایک انسان کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ سب سے بہترین کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اصل مقصد ہے اس کے لیے. جب ہم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, کس کو, کیسے جانیں گے اللہ کو. تو اسی چیز کا ذریعہ کیا ہے, اللہ کے یہ نام ہے, اللہ کی یہ صفت ہے جو ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے. ڈگری پانے کے لیے ہمارے پاس کالج ہے, وہاں ہم کو کیا مل جائے گی, پوری پڑھائی مل جائے گی. اللہ کو پڑھنے انسان کہاں جائے گا. تو اس قرآن کی طرف, ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کی طرف, کہ کہاں انہوں نے اپنے ناموں کو بتائے, کہاں قرآن میں اللہ نے اپنے آپ سے روبرو کرایا کہ میں کون ہوں, جانو, ہے نا. تو ان سب سے کیا ہوتا ہے, انسان کی مشکلات دور ہوتی ہے, اس کی عبادتیں بہتر ہوتی ہے, اور یہ کیا کرتا ہے, انسان کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی پہچان جو ہے نا, وہ دلوں کو اطمینان کا سبب ہے. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے, اس کے دل کیسے ہو جاتے, سکون والے, اطمینان والے ہو جاتے. اللہ کی پہچان جو ہے وہ روح کا تزکیے کا ذریعہ ہے, وہ روح کو ہمارے بہتر اور خوشحالی بناتا ہے. ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. تو اللہ کا جو پہچان ہے وہ ایک انسان کے دلوں کو اطمینان کا سبب ہے. انسان جب اللہ کو پہچانتا ہے نا, اس کا دل کیا ہو جاتا ہے, سکون. مشکل آتی نا تو وہ یہ بات کو جان لیتا ہے کہ میرا حقیقی رب موجود ہے. مشکل آئی تو اللہ ہے, اللہ سے مانگو کہ چلا جائے گا. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ کیا کرتا ہے, اپنے رب کو پہچانتا ہے. اللہ کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے, روح کا تزکیہ ہے. ہماری روح کا کھانا, ہماری روح کی جو چیز جو روح کو چاہیے وہ کیا ہے, اللہ کی پہچان. روح کو بنانے والا اس کا رب ہے, تو اس کے رب کی پہچان ایک روح کو کیا کرتی ہے, خوش کرتی ہے. جو قرآن میں ہے, جو اللہ کی پہچان میں ہے, وہ اور کدھر بھی نہیں ہے. اللہ کی پہچان جو ہے وہ عبادتوں میں لطف ہے. انسان کو عبادتوں میں خوشی ہوتی ہے, عبادتوں میں مزہ آتی ہے. نماز پڑھنے میں انسان کو مزہ آئے گی, سجدوں میں انسان کو کیا آتی ہے, مزہ آتی ہے, لطف آتا ہے, جب وہ کیا کرتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے. جب وہ جانتا ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, میں اس سے دعا کر رہا ہوں, تو کوئی پریشانی ہی نہیں بچے گی انسان کے پاس. تو یہ عبادتوں میں بھی کیا کرتا ہے, لطف لاتا ہے. اور قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں سورہ الذاریات میں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس کے لیے ہی پیدا کیا کہ صرف وہ کیا کرے, میری عبادت کرے. صرف وہ کیا کرے, میری ہی عبادت کرے. اور عبادت یعنی کیا, اللہ کو پہچاننا.
اللہ کی جب پہچان ہوگی تب کیا ہوگی؟ انسان اوکے سوری سسٹرس، جب ہمارا بھروسہ ہی اللہ پر نہیں ہوگا تو ویسے ہی ہمارے عمل بھی نہیں ہوں گے، ہے نا. ہمارے عمل تب ہی صحیح ہوں گے جب ہمارا کیا ہوگا؟ پورا کا پورا بھروسہ کس پہ ہوگا؟ ہمارے خالق رب پر ہوگا. تو ہماری عبادتوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے رب پر بھروسہ. اور انسان اسی پر بھروسہ کرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے. عام طور پر بھی دنیا کے معاملے میں بھی ہم اور آپ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ جس کو ہم پہچانتے ہیں پوری طریقے سے، ہے نا، جس کو ہم نام سے جانتے، جس کو ہم پہچانتے، جس کو ہم روبرو ہے جس سے، ہم اس کو ہی کیا کرتے؟ ہمارے سارے ڈیپ سیکریٹس بتاتے. ہم اسی کو کیا کرتے؟ ہمارے سارے دلوں کی باتیں بتاتے. تو ہم اللہ کے پاس تبھی ہی اوپن ہوں گے، ہم اللہ سے تبھی ہی مانگیں گے جب ہم کیا ہوں گے؟ اللہ سے اپنے آپ کی رجوع ہوں گے. جب اللہ سے ہم کیا کریں گے؟ دوستی بڑھائیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، تبھی ایک انسان کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، پراپر طریقے سے رجوع ہوگا. تو اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی پہچان، ہے نا. انسان جو ہے نا، انسان ہم اور آپ، ہماری زندگی میں بہت سے اتار اور چڑھاؤ ہوتے ہے نا. 2 دن جو ہے کبھی ایک جیسے نہیں ہو گے نا. ایک دن ہم بہت خوش ہوں گے، ایک دن کیا ہوگا؟ ہم کو لگے گا کہ کیوں اتنا خراب دن بیت رہا ہے میرا آج، ہے نا. سم ڈیز آر ویری ہیپی، اور کچھ دن کیا ہے؟ بہت دکھی، خوف کے دن ہوتے ہیں، غم کے دن ہوتے ہیں، جس پر انسان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. کیا ہم اور آپ ہمارے دلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی قابو ہے اس پر؟ نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہمارا دن لکھا ہے، جیسے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اور ایسے دنوں میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. جب کسی بھی انسان کو کوئی غم چھوتا ہے یا کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی چھوتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اور تب ایک انسان کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کیا تلاش کرتے ہیں؟ پھر ہم سب سہارا تلاش کرتے ہیں. اور ہم تب وہی سہارا تلاش کرتے ہیں جو ہم کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. سہارا ہمیشہ سے ہمارے سامنے موجود ہے، موجود تھا، لیکن ہم وہ سہارے کو نہیں جانتے. انسان اگر سامنے والے سہارے کو جان لے، اگر وہ اس کی اصل سہارے کو پہچان لے، اگر وہ حقیقی سہارے کو جان لے گا، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. جب اس کا پورا مکمل بھروسہ، جب اس کا پورا جو ہے پہچان کس پہ ہو جائے گی؟ اس کے حقیقی سہارے پر ہو جائے گی. دنیا میں جو ہمارے پاس سہارا ہے نا، وہ بھی اسی لیے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. ایک ماں کا سہارا بڑھاپے میں کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد کو کس نے بنایا؟ اس کی کوکھ میں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو سہارا بنانے والا بھی اللہ ہے نا. ایک اولاد جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے اس کا، جس نے کیا کر دیا؟ اس کی قسمت میں اس سہارے کو لکھ دیا ہے. یاد رکھو، یہ سہارے کیا ہے؟ ٹیمپرری سہارے، کچھ پل کے. اولاد کتنی مرتبہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، سہارا بدل جاتا ہے. پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. جب کوئی نہیں ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ، تب بھی وہ اللہ ہے اس کا سہارا. لیکن انسان جو ہے اس کے حقیقی سہارے کو نہیں جانتا، جو اس کے ساتھ ہمیشہ سے کیا ہے؟ موجود ہے. ہم پہچانتے ہی نہیں ہے نا. انسان جو ہے نا، ہم اپنے سہارا دنیا میں ڈھونڈ لیے ہے نا. اگر کوئی پریشانی آئے، دنیا کو انسان نے کیا کر لیا؟ اپنا سہارا بنا لیا. انسان کیا سوچتا ہے کہ دنیا ہی اصل زندگی، دنیا ہی اصل مقصد ہے، خوشیاں دنیا میں ہے، غم بھی دنیا میں. اگر یہاں پر کوئی پریشانی آ گئی تو زندگی تو خراب ہو گئی. دنیا بنایا کس نے؟ اللہ نے. دنیا کو تمہارا سہارا بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو تمہارا حقیقی سہارا تو موجود ہے نا. ایمان تو ہے نا تمہارے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پریشانی آتی تھی نا، وہ خوش ہو جاتے تھے ان باتوں کو سوچ کے کہ کم از کم میرے پاس میرا ایمان تو ہے، کم از کم میرے پاس اللہ تو ہے،
کم از کم میں تکلیف میں تو نہیں ہوں، کم از کم اللہ نے میرے سے میرا ایمان تو نہیں چھین لیا، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے، جو پہچان ہم بھول گئے ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے رب کو پہچانیں گے، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے، اتنی ہی دعا ہمارے انشاءاللہ کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، اور کوئی بھی نام نہیں ان ناموں سے جس کا اللہ نے ہم سے کیا کرائے ہے؟ پہچان کرائے ہے۔ دیکھو سورہ مریم میں اللہ خود کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں آسمانوں کا رب ہوں، میں زمین کا رب ہوں۔ اور یہ ہم کو کیسے پتا ہے کہ اللہ رب السماوات والارض ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے قرآن میں کہ میں ہی ہوں جو کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا رب ہوں۔ تو ہم کو یہ سارے ناموں سے اللہ کو جاننا ہے، اور یہ سارے ناموں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمیں ان ناموں پر ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جس کو پکارو گے، جس کو مانو گے، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف کون ہے؟ میرا حقیقی رب ہے۔ مخلوق کمزور ہے خالق کے مقابلے، ہم کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں، جس نے بنایا، جس کو بنایا ہے نا، ہم سب کیا ہے اللہ کے سامنے؟ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے نا، دنیا مدد کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ آخرت میں ہم کو لے کر جائے گا، اور آخرت میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ تب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تب ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ ایک ہی سہارا، ہمارے اللہ۔ اللہ ہی ہمارا کیا ہوگا؟ محض آخری سہارا ہے آخرت میں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال جو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے اللہ کے پاس لے کے جائیں گے، اور اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ تم جیسے عمل دنیا میں کرو گے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو آخرت میں بھی آخر تک تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تم سے بھاگے گی، تمہاری بیویاں تم سے بھاگے گی، تمہارے رشتے دار تم سے بھاگیں گے، کہ کہیں کوئی ایک دوسرے سے کوئی عمل نہ مانگے، ہے نا۔ تو جس کو ہم دنیا میں ہمارا سہارا سمجھتے، جس کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ رہے اس دنیا میں، بہنوں یہ یاد رکھو، یہ ٹیمپریری سہارے ہیں۔ ہمارا اصل سہارا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس کو پہچاننا ہے، اس کی طرف روبرو ہونا ہے، اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ خوش کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو پہچانیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا کیا ہوگا؟ ہم سے اللہ کے تعلق جو ہے وہ بنیں گے۔ اور اللہ کی جو پہچان ہے وہ دل میں کیا ہے؟ رب کی محبت لاتی ہے۔ اللہ کی پہچان جو ہے وہ دنیا میں صحیح راستہ بتاتی ہے، اور اللہ کی جو پہچان ہے وہ دل کی صحیح روشنی ہے، اور ہم کو کیا کرتی ہے؟ صحیح غلط کے اگینسٹ جو ہے ہم کو سمجھاتی ہے۔ سب سے زیادہ انسان دنیا میں یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا میرے لیے غلط ہے۔ اور وہ انسان تبھی جانے گا جب وہ کیا کرے گا؟ اللہ کو پہچانے گا۔ انسان دنیا میں صحیح راستہ جاننا چاہتا ہے، وہ راستہ تم کو کس نے بتا دیا؟ تمہارے رب کا راستہ ہے۔ ہر حدیث میں، ہر قرآن کی آیت میں ہم یہی جانتے ہیں کہ صحیح راستہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرا راستہ، اللہ کا راستہ، ایمان کا راستہ۔ اور یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پہلے اللہ کو تو پہچانو کہ جس کے راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ کون ہے، کیسے میں اللہ کو پکاروں، کیسے میں اپنی باتیں منواؤں، ہے نا۔ ہم سب یہی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ سے کیسے مانگوں، اللہ کو کیسے راضی کروں۔ تو طریقہ تمہارے سامنے ہے، ہمیں بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کھوجنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہیں سے بھی سب سے بیسٹ ڈاکٹر کو لے کے آ جاتا ہے۔ جب اس کو پتا ہے نا کہ ڈاکٹر اتنا دور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر چلے جاتے کہ بس ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو دعائیں منوانے نا تم کو تکلیفیں دور کرانی ہے، تو کوششیں تو کرو، محنتیں کرو، اللہ کو جانو، تبھی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں دور ہوگی۔ اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، جس نے کیا کیا؟ بہت سی غلطیاں ہوئی اس سے، اور اس نے پوچھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر میرا بندہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ اس کا رب ہے اور وہ اسے معاف کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ بس وہ بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس بات کو جاننا ہے کہ اس کا ایک رب ہے،
جو اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو سزا بھی دیتا ہے. اور اللہ نے کیا کر دیا پھر ایسے بندے کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ پہچانتا تھا کہ اسی سے مانگنا ہے, وہی معاف کرنے والا. وہ جانتا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں تو مجھے اسی کے پاس جانا ہے. یہی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا. پھر وہ بندہ نے غلطی کیا, کچھ دیر کے بعد جب تک اللہ نے اس کو روکے رکھا وہ رکا ہوا تھا. پھر اس سے کوتاہی ہوئی تو پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے اس کو پھر معاف کر دیا. پھر اس سے غلطی ہوئی, اس نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے اس کو پھر معاف کر دیا. اللہ نے 3 مرتبہ اس کو کیا. پر جو چاہے عمل کرے, کتنی بھی بار ہم سے غلطیاں کیوں نہیں ہو, سسٹرز یہ یاد رکھو کہ ہم کو کیا کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. اللہ خود کئی مرتبہ کہتے ہیں قرآن میں, تم سے غلطی ہو جاتی ہے تم معافی مانگ لو, کوتاہیاں ہو جا رہی ہے معافی مانگ لو, بڑے سے بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو رہا ہو معافی مانگ لو. میں ہوں, میں تم کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میرے کو پہچانے اور مجھ سے معافی مانگے, شرمندگی کرتے ہوئے حقیقی طور پر مجھ سے معافی مانگے کہ مجھ سے ہوئی ہے غلطی, کہ ہم نے کی ہے کوتاہی, میں ہوں گنہگار. اور اللہ کیا کر دے گا, اس کو بار بار معاف کر دے گا. بس بندہ اس بات کو جان لے کہ اس کا رب کیا ہے, غفور الرحیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے اس 99 ناموں کو جان لے, یعنی یاد کر لے, پہچان لے, تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے, جنت کی خوشخبری ہے. ان نام کی پہچانی صرف ہم کو دنیا میں ہی سفل نہیں یا دنیا میں ہی فلاح نہیں پہنچائے گی, پر ہماری آخرت کو بھی کیا کر دے گی, ہمارے لیے کامیاب کر دے گی. تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے سب سے زیادہ, کہ ہم کیا کریں, اللہ کی پہچان کو کریں. اس کے علاوہ اور بھی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے. اللہ کیا ہے, اللہ وطر ہے, اور اللہ وطر کو پسند کرتے ہیں. جو نام کو جانے, پہچانے اور اس کے مقابلے, اس کے جیسے تزکیہ کرتے ہوئے, اس کو یاد کرتے ہوئے عمل کرے. یعنی جب پریشانی آئے تو ہم اللہ کو غفور الرحیم کہہ کر پکارے, حفاظت چاہیے اللہ کو حافظ کہہ کر پکارے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے میں مقابلے میں عمل کر رہی ہوں, جیسی اس کی ضرورت ہے تب میں اس نام کو پکار رہی ہوں. تو یعنی ہم کو کیا کرنا ہے, اس نام کو پہچاننا ہے, اس کو جاننا یعنی یاد کر لینا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کو کیا کرنا ہے, اس کے مطابق ہم کو عمل کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا, انسان کا رب کے ساتھ جو ہے تعلق درست ہوگا, اور ایسے ہی کیا ہوں گے, اس کے عمل میں تبدیلی آئے گی, اور ویسا انسان کیا ہے, اللہ کے رحمت کے مستحق ہے. ہر انسان کیا چاہتا ہے, اللہ کی رحمت, ہے نا. اللہ کی رحمت کیا کرے گی, انسان کو جہنم سے نکال دے گی. اللہ کی رحمت اس کی مشکلاتوں کو دور کر سکتی ہے. اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے جو بنی بنائی چیزوں کو کیا کر سکتی ہے, بہترین کر سکتی ہے. مشکلات سے کیا نکالتی ہے, اللہ کی رحمت. اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر سے دیکھا, آج ہم دیکھو یہاں پہ بیٹھے ہدایت پا رہے. اللہ جس کو رحمت کی نظر دیکھتا ہے, اللہ اس کو علم دیتا ہے, اللہ اس کو دین دیتا ہے, اللہ اس کو قرآن دیتا ہے. یعنی اللہ نے ہم اور آپ کو آج رحمت کی نظر سے دیکھا. اللہ نے ہم اور آپ کو آج فرشتوں سے گھیرا رکھا, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے, جاننے کے لیے اپنے رب کے بارے میں, اپنے رب سے روبرو ہونے کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا, ہم پر رحم کیا. اس لیے اللہ کو کیا کہتے ہیں, رحیم کہتے ہیں. اس لیے اللہ کو مہربان, رحمان کہتے ہیں. آج ہم نے جانا نا کہ سب کے پیچھے کے ریزنز کیا ہے, کیوں ہم اللہ کو ایسے پکارتے ہیں. اور ام القیوم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء الحسنی جو کیا ہے, انسان کو کیا کرتا ہے, محفوظ رکھنے ہیں. اس کے مرتبے جو ہے وہ کیا ہے, بہت زیادہ ہے. اور اگر انسان کیا کر لے, اس کے مقابلے میں اس کے مطابق عمل کر لے, تو ایسا انسان کیا جائے گا, جنت جائے گا. یعنی اس کو صرف یاد نہیں کرنا ہے. انہوں نے 2 چیزیں کہا ہے نا. پہلی چیز انہوں نے کیا کہا کہ 3 چیزوں کو کیا کیا ام القیوم نے یہاں پر مینشن کیا. انہوں نے کیا کہا کہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, ان نام کو گننا ہے, یعنی ان کو کیا کرنا ہے, شمار کرنا ہے, یعنی ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ کیا کرنا ہے, ہم کو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے. دوسرا ہم کو کیا کرنا ہے, ان کے معنی اور ان کے مفہوم کو جاننا ہے, یعنی ان کے مطلب کو جاننا ہے, اس کے معنی کو جاننا ہے, اس کے پیچھے کے صفت کو جاننا ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں, آپ ان کے ساتھ دعا مانگے. اور جو انسان یہ 3 چیز کر لیتا ہے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے جنت ہے.
وہ انسان یاد کر لے کہ اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے. تو ہم کیسے کریں گے؟ آسانی سے کیسے ہوگا؟ تو انشاءاللہ اگر ہم اس کلاس سے جڑے رہیں گے تو ہم ہر ہفتے ایک انشاءاللہ نام کریں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر ہفتے ایک نیا نام سیکھیں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو حفظ کریں گے. آج ہم نے الرحمن کیا، میں نے الرحمن کو یاد کر لی، اگلے ہفتے الرحمن الرحیم کو یاد کر لی. تو ایسے انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، ہمارے 99 نام یاد ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، اسی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کے مفہوم اور ان کی صفتوں کو جانیں گے تو ہمارا دوسرا حق بھی ہو جائے گا پورا. اور تیسرا ہم کو کیا کرنا ہے، ان ناموں کے ساتھ دعائیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کی ہم کیا کریں گے، کوششیں کریں گے اور محنتیں کریں گے. قرآن میں اللہ نے خود کہا سورہ الاسراء میں کہ میرے کیا ہے خوبصورت نام ہے اور تم مجھے کیا کرو، اس ناموں سے پکارو. اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی تمام اچھے نام، تمام تعریفیں کس کے، صرف اور صرف اللہ کے. اور اللہ یہاں پر اپنے کون سے نام کو یہاں پہ مینشن کر رہا ہے، رحمان کو. اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. یعنی ہم کیا کر لے، اللہ کے نام سے ہم کیا کرتے، اللہ کی تعریف بھی کر لیتے، اور جب ہم اللہ کا نام لے کے دعا کرے تو ہم کیا کریں، اللہ سے اس چیز کو طلب کریں. مثال کے طور پر اگر میں دعا مانگ رہی ہوں اور میں اللہ کو کیا کہہ کر پکاری ہوں کہ یا رحمان، تو پہلے میں نے کیا کر لی، اللہ کی تعریف بھی کر لی کہ اللہ کیا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور دوسرا میں نے کیا کری، میں نے اللہ سے طلب کری دعا، میں نے اللہ سے مانگ بھی لی. تو یہاں پر میری 2 عبادتیں ہو گئی، ایک میری عبادت بھی ہو گئی اور ایک میں نے کیا کر لی، اللہ سے دعا بھی طلب کر لی. تو میرے ایک نام سے کیا ہوتے ہیں، دعا مانگنے کے وقت 2 فائدے ہوتے ہیں، تعریف بھی اور طلب بھی. یعنی عبادتوں کی دعا بھی ہو گئی ہماری، اور ہماری مانگنے کی دعا بھی ہو گئی. اور اللہ کی تعریف اللہ کہتے ہیں مکمل ہوتی ہی نہیں ہے اللہ کے خوبصورت ناموں کے بجائے. عبادت کریں گے تو ہم اللہ کے ناموں کو یوز کریں گے، اللہ کے حمد و ثنا میں، اللہ کے شکر ادا میں ہم اللہ کو انہی ناموں سے پکاریں گے. اللہ ہم کو ایسا خود کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اللہ سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے؟ ہم اللہ کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہم کو روبرو کرایا، جتنا نبیوں کے طریقے سے اللہ نے ہم کو بتایا اپنے بارے میں، ہم بس اللہ کو اتنا ہی جانتے ہیں نا. اس سے زیادہ نہ کوئی جان پایا اور نہ کوئی جان پائے گا. جب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ناموں سے پکارو، جب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ناموں سے میرا شکر ادا کرو، تو ہم سب کیا کرنا ہے، ہم کو انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے. اللہ عطا کرے گا، تم دعا تو کر کے دیکھو. ایسے ناموں میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے پکارو، تعریف بھی اللہ کی کرو، شکر ادا بھی اللہ کا کرو، مانگو بھی اللہ سے، گناہ کرو تو توبہ بھی اللہ سے کرو. اللہ خود کہتا ہے کہ اے دن کی گنہگار، تو رات کو لوٹا، میں معاف کر دوں گا. اللہ خود کہتا ہے کہ رات کے گنہگار تو دن میں آ، میں معاف کر دوں گا. اگر تمہارا گناہ آسمان کو بھی کیوں نہ چھو رہا ہو، اگر تمہارا گناہ اتنا کیوں نہ ہو کہ وہ آسمان چھو رہا ہو، پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ تمہارے رب کا محبت ہے تمہارے لیے. اللہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا نام میں کیا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے. مانگے اللہ سے، دعائیں کریے، یہ کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کا بنایا ہوا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کو پکار سکتے ہیں. اور جب ہم اللہ کو ان ناموں سے پکارے یا اس ناموں کو جانے تو ہمیں کبھی بھی کیا نہیں کرنا ہے، ان پر شک نہیں کرنا ہے. ہم کو جاننا ہے کہ یہ حق ہے. جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ مالک ہے تو ہم جان لیں اللہ ہی ہے مالک اور کوئی نہیں ہے، ہمیں اس بات پر شک کرنا ہی نہیں ہے. اور بہنوں، ہم کو یہ نام جو ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کیا کرتے اللہ کا نام رکھتے تو لوگ اس کے پہلے کیا لگا لیتے، عبدل لگاتے ہیں، سرونٹ آف اللہ، ہے نا، اللہ کا بندہ، ہے نا. تو رحمان کا بندہ یا رحیم کا بندہ. تو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں کہ یہ جب ہم نام رکھیں گھروں میں تو ہم اس کے پہلے کیا کر لیں، عبدل لگا لیں. تو ہم اس بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ جو صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہم کسی اور کو نہیں رحیم کہہ کر پکار سکتے، ہم کسی اور کو رحمان یا مالک کہہ کر نہیں پکار سکتے سوائے اللہ کے. اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتا ہے اس دنیا میں تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ بھائی تم تو رحمان ہو.
یہ غلط ہے. رحمان کون ہے؟ صرف اللہ. یہ اسپیشل نام ہے اللہ کے، اور جس نے تم پر رحم کیا وہ اللہ کا ذریعہ، اس کو بھی تم تھینک یو بولو اور اللہ سے بھی شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے میرے لیے ذریعہ کو بنایا. اللہ کے علاوہ تعریف اور کسی کی بھی نہیں ہے. یہ نام اور یہ صفت صرف کس کے؟ صرف اور صرف اللہ کے، اور اس کی مثال کے جیسا اور کوئی بھی نہیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے ہی سارے نام ہیں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں، اور میرے ہی کیا ہے؟ یہ سارے اسماء الحسنی، میرے ہی سارے خوبصورت نام صرف کس کے؟ صرف اور صرف میرے ہیں. ویسے ہی اللہ سورہ حشر میں بھی کیا کہتے ہیں کہ میرے ہی ہے. اللہ کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں خالق، میں ہوں باری، میں ہوں مصور، میں بنانے والا ہوں، میں خوبصورت طریقے سے بنانے والا ہوں. ہے نا، ہم دیکھتے ہیں نا ہماری آنکھیں کیسی صحیح جگہ پر ہے، ہماری ناک کیسے صحیح جگہ پر ہے، ہمارے ہونٹ صحیح جگہ پر ہے. تو اللہ نے ہم کو بنایا نہیں ہے، اللہ نے ہم پر محنتیں کی ہے. ہم سب کی شکلیں کیسی الگ الگ بنائی اللہ نے ایک دوسرے سے، ہے نا. کسی کی آنکھیں ایسی ہے، کسی کی رنگ ایسے ہے، کسی کی آنکھوں میں رنگ ہے، کسی میں نہیں ہے. اللہ نے سب کو مختلف بنایا ہے، ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے. تو اللہ نے ہم پر محنت کی ہے. اللہ از دا فیشنر، اللہ صورت بنانے والا ہے، اللہ وجود بخشنے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے. اور یہ سب کون بتا رہا ہے؟ اللہ ہم کو خود بتا رہے قرآن میں. اور اللہ اس کے بعد خود کہتے ہیں اس آیت میں کہ میرے ہی ہے کیا یہ سب نام، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کیا کرتے؟ میری تعریف بیان کرتے. یعنی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دعاؤں کو پوری کرنے کے لیے. یہ اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مخلوق ہے نا اس دنیا میں، یہ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. چاہے وہ مخلوق ہم کو دکھ رہے ہو یا نہیں دکھ رہے. ہم کو جن دکھتے؟ نہیں دکھتے. ہوا دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے. فرشتے دکھتے؟ نہیں دکھتے. لیکن یہ سب بھی کیا کر رہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. فرشتے بھی کیا کرتے؟ اللہ کا سجدہ کرتے. جن بھی اللہ کا سجدہ کرتے، نمازیں پڑھتے. مخلوق، پرند چرند، یہ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بہنوں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں وہ میری تعریف بیان کرتے ہیں، اور میں کیا ہوں؟ غالب اور حکمت والا ہوں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے دو نام ہے جو اللہ ہم کو بتاتے ہیں. سورہ حشر کی آیتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اذکاروں میں. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نام کیسے حسنہ ہے، یعنی میرے نام کے خوبی والے اور انتہا پہنچانے والے، اتنا خوبصورت نام ہے میرے. اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں سے ہے. یہ سب کیا ہے؟ غیب کے خزانے ہیں. کچھ ہم کو کتابوں میں ملے اور کچھ ہم کو نبیوں کے پاس ملے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وقت ختم ہو جائے گا، ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ مٹی میں مل جانا ہے. ہم سب کو کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ کو پکار لو، ان خوبصورت ناموں سے دعائیں کرا لو اور اپنی دعائیں قبول کرا لو. اس کے بعد پکارنے کا پھر کوئی بھی فائدہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.